رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ حمد و صلاۃ پر مشتمل مختصر ترین خطبہ کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام معزز و محترم سامعین کرام، عزیزان گرامی قدر، شعبان المعظم کا یہ مقدس مہینہ ہے اور رجب المرجب میں ہم نے اللہ رب العزت کی طرف سے عظیم عطا کردہ معجزہ واقعہ معراج کو ہم نے اختصار کے ساتھ بیان کیا، اور گزشتہ جمعۃ المبارک پر ہم نے حضور علیہ السلام کی جو معراج ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہونا، اس کو بیان کیا۔ میں نے عرض کیا تھا کہ میں اپنی گفتگو کو انہی الفاظ سے شروع کروں گا، تو وہ الفاظ یہ تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ سے کلام کیا، فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، جو کلام چاہا وہی کلام کیا۔ اللہ رب العزت کا کلام جو اس نے اپنے حبیب سے کیا، اس کے حبیب نے کچھ باتیں امت مصطفیٰ کو بتا دی۔ وہ تشہد کے اندر بیٹھ کر تشہد پڑھنا، التحیات پڑھنا، یہ گفتگو جو ہے واقعہ معراج کی ہے، اور اس کے بعد وہاں پر اللہ رب العزت نے امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور بالخصوص آقا علیہ السلام کے لیے ایک عظیم تحفہ عطا کیا، اور وہ تحفہ جو حضور علیہ السلام کے واسطہ وسیلہ سے حضور کی امت کو ملا، وہ ہے نماز کا تحفہ۔ اور اس کے ما سوا یہ جو سورہ بقرہ ہے، سورہ بقرہ کی آخری 3 آیات کریمہ، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، یہ 3 آخری ایک رکوع ہے مکمل، یہ بھی حضور علیہ السلام کی امت کو اللہ رب العزت نے معراج کی رات عطا فرمایا، اور اللہ رب العزت کی طرف سے حضور علیہ السلام کی امت پر یہ کرم کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا جو بھی امتی نیکی کا ارادہ کرے گا تو میں اس کے نامہ اعمال میں ایک کامل نیکی عطا فرماؤں گا، اور اگر کوئی اس ارادے کو پورا کرے گا، یعنی نیکی کا ارادہ کیا تو ایک کامل نیکی مل گئی، اور اگر اس ارادے کو پورا کر لیا، نیک کام تھا، نیکی تھی، اس ارادے کو پورا کیا، تو رب کائنات نے یہ بھی معراج کی رات اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو تحفہ عطا کیا کہ آپ کا جو بھی امتی نیکی کرے گا اسے ثواب 10 گنا ملے گا، ایک نیکی کرنے پر 10 نیکیوں کا ثواب۔ اور پھر رب کائنات کا کرم کہ اگر کوئی اے حبیب آپ کیا امتی گناہ کا ارادہ کرے گا
تو محض ارادہ کرنے سے میں اس کے گناہ کو لکھوں گا نہیں، حکم نہیں ہوگا فرشتوں کو کہ ان کے گناہ کو لکھو، محض ارادہ کرنے سے۔ اور اگر کسی نے گناہ کر لیا تو پھر اسی طرح نہیں کہ نیکیوں کی طرح 10 گناہ لکھے جائیں گے، نہیں، ایک گناہ لکھا جائے گا۔ اور رب کائنات نے اپنے حبیب سے فرمایا کہ اگر وہ جو گناہ اس نے کیا ایک گناہ لکھا گیا، اس پر بھی آپ کے امتی نے توبہ کر لی تو مٹا دوں گا۔ تو یہ کتنا کرم ہے اللہ رب العزت کا اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر۔ اور یہ ساری باتیں جو ہمیں احادیث کی کتابوں میں ملتی ہیں، یہ معراج کی رات کا تحفہ ہے امت مصطفیٰ کی طرف۔ اور آپ جانتے ہیں کہ بخاری اور مسلم میں، بخاری کے اندر جو یہ حدیث پاک آئی ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو 50 نمازیں عطا فرمائیں، حضور کے لیے تحفہ اور حضور کی امت کے لیے تحفہ۔ اور جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام چھٹے آسمان پر آئے تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کی کہ اللہ کے رسول، اللہ رب العزت نے آپ پر کچھ فرض کیا ہے آپ کی امت پر؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہاں 50 نمازیں فرض کی ہیں۔ تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کی کہ میں اپنی امت کو آزما چکا ہوں، ان پر 2 نمازیں فرض تھیں لیکن وہ 2 نمازیں بھی نہیں پڑھتے تھے، تو آپ کی امت کے مشاغل زیادہ ہوں گے، عمریں کم ہوں گی، تو آپ کی امت 50 نمازیں کیسے پڑھے گی؟ تو آپ واپس جائیے اور اللہ کی بارگاہ میں تخفیف کی درخواست کیجیے۔ جانتے تھے کہ یہ اس کا حبیب ہے، واپس چلا جائے گا، اور چلا بھی ضرور جائے گا کہ امت کا درد بہت رکھتا ہے، امت کی محبت بڑی رکھتا ہے، تو چلا جائے گا، واپس چلا گیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام واپس چلے گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے درخواست کی کہ یا اللہ اس کو کم کر دیا جائے۔ تو بخاری کی روایت یہ ہے کہ 10 نمازیں اللہ رب العزت نے کم کر دی، اور پھر واپس آئے چھٹے آسمان پر، تو پھر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا، تو اللہ کے پیارے حبیب نے فرمایا ہاں 50 سے 40 رہ گئی ہے۔ تو عرض کی کہ یہ بھی زیادہ ہیں، واپس جائیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پھر واپس گئے اور وہاں جا کر پھر درخواست کی، اللہ رب العزت نے 10 اور کم کر دی، 30 رہ گئی۔ اور پھر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے وہی درخواست کی کہ اب بھی زیادہ ہیں، حضور واپس پلٹے، پھر 10 کم ہو گئی تو 20 رہ گئی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو پھر درخواست کی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے، اور حضور نے اللہ کی بارگاہ میں پھر درخواست کی تو پھر 10 رہ گئی۔ اب جب 10 رہ گئی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر بھی یہی مشورہ دیا کہ آپ ان کو کم کرائیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پھر گئے اور رب کائنات نے 5 کم کر دی، تو باقی 5 رہ گئی، باقی 5 رہ گئی۔ تو دیکھیں معراج کی رات حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آنا جانا، یہ چھٹا آسمان، پھر اس کے اوپر 7واں آسمان، سدرۃ المنتہا، عرش، پھر عالم لامکاں۔ تو آپ جاننیے کہ وہ ایک رات کے اندر جو ہے یہاں تک آنا ہے، پھر واپس جانا ہے۔ رب کائنات نے اس کائنات کو موقوف کر دیا تھا، اللہ رب العزت ہی جانتا ہے کہ کتنا صدیاں گزر گئی ہوں گی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں۔ تو عزیزان گرامی قدر، یہاں پر اللہ رب العزت سے جب 5 نمازیں لے کر آئے تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اب بھی یہی عرض کی کہ زیادہ ہیں، لیکن حدیث پاک میں ہے بخاری اور مسلم کے اندر ہر دفعہ آنے جانے کا 10 نمازیں معاف کرنے کا واقعہ نہیں ہے۔ مسلم کے اندر 5 نمازیں معاف ہوئیں۔ امام مسلم نے جس روایت کو بیان کیا
اور امام بخاری نے جس کو بیان کیا تو 10 حدیثیں نمازیں معاف ہوئیں اور آخر میں 5 رہ گئیں، ایک دفعہ 5 بچیں تو 5 رہ گئیں، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے یہی درخواست کی کہ اب بھی زیادہ ہیں، کیونکہ میری امت پر تو 2 فرض تھی، وہ بھی نہیں پڑھتے تھے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اب اللہ کی بارگاہ میں بار بار جا کر یہ تخفیف کی، کم کرنے کی درخواست کرنے سے مجھے حیا آتی ہے، ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ تو گویا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب 5 لے کر اسی پر اکتفا کر کے واپس پلٹنے لگے تو رب کائنات کی بارگاہ سے رب کائنات نے فرمایا اے حبیب، ہماری شان یہ ہے کہ ہمارے کلمات بدلے نہیں جاتے، ہم جو کہہ دیتے ہیں لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے کلمات بدلے نہیں جاتے، وہ جو فرما دیتا ہے وہی ہوتا ہے۔ لیکن اے حبیب، یہاں تو محب اور حبیب کا معاملہ تھا، یہاں آپ آتے رہے، ہم معاف کرتے رہے، لیکن اے حبیب یہ خوشخبری ہے آپ کی امت کے لیے، آپ کا جو بھی امتی 5 پڑھے گا ثواب 50 کا ملے گا۔ تو آپ دیکھیے کہ اللہ کا کتنا کرم ہے، اللہ رب العزت کا کتنا کرم ہے۔ یہاں پر کچھ لوگ یہ بھی اعتراض کرتے ہیں، ایک جگہ پر پہلے بھی میں نے عرض کیا، ڈیرہ غازی خان کے علاقے میں میں نے معراج کے موضوع پر گفتگو کی، تو بعد میں ایک دوست آ گیا، کہنے لگے کہ اب تو اس حدیث سے پتہ چل گیا نا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو غیب کا علم نہیں ہے۔ اچھا، ہم حضور کا علم غیب کہاں تک مانتے ہیں؟ ہم جو مخلوق ہے، جو مخلوق کے مقابلے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام عالم الغیب ہیں۔ مخلوق کے مقابلے میں جو کچھ اللہ نے تمام انبیاء رسل اعظام کو عطا کیا، جو اپنے حبیب کو عطا کیا، وہ سمندر ہے، اور باقی مخلوق کا علم ایک قطرہ ہے۔ لیکن جب مد مقابل ہوتا ہے اللہ کے علم کے، تو ہمارا اہل سنت کے ہر عالم کا اور ہر فرد کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کا علم سمندر ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا علم اللہ کے مقابلے میں ایک قطرہ ہے، تو اس میں شرک کی گنجائش نہیں رہتی۔ لیکن مخلوق کے مقابلے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا علم جو ہے وہ سمندر ہے، اور باقی تمام مخلوق کا علم ایک قطرہ ہے۔ تو کہنے لگا کہ اب پتہ چلا نا کہ نبی کو اگر علم ہوتا کہ آخر میں 5 رہ جانی ہیں، تو شروع سے ہی عرض کرتے باری تعالیٰ مجھے ضروری یہ 5 یا 9 چکر لگوانے ہیں، پہلے سے ہی معاف کر دو۔ تو یہ سوال تو پھر معاذ اللہ کی ذات پر بھی آتا ہے کہ اللہ تو علام الغیوب ہے، تو اگر حضور علیہ السلام کو علم نہ تھا تو کیا معاذ اللہ کو بھی علم نہیں تھا کہ آخر میں تو 5 رہ جائیں گی، میرا حبیب بار بار آتا رہے گا، معاف کرتا رہوں گا۔ تو عزیزان گرامی قدر، یہ معاف کرنا اور یہ حضور کا یہ عرض نہ کرنا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھی یہ نہ فرمانا کہ آخر میں 5 رہ جائیں گی، آپ بار بار آئیں گے، مجھے علم ہے اس بات کا، یہ لا علمی پر دلالت نہیں کرتا، بلکہ یہ تو محبوب اور محب کے آپس کے یہ آنا جانا، یہ ان کی آپس کی راز و نیاز ہے، یہ آپس کا معاملہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو رہے ہیں، تخفیف کی درخواست کر رہے ہیں۔ وہ قادر مطلق ذات ہے، وہ علی کل شیء قدیر ذات ہے، وہ اس محمد عربی کا بھی خالق ہے، لیکن اس نے اس کو محبوب بنایا ہے، اور ایسا محبوب بنایا ہے، اے میرا محبوب آپ بار بار آتے رہیں، آپ کے زبان آپ کی لب ہلتے رہیں، اور ہم آپ کو معاف کرتے رہیں، ہم آپ کو معاف کرتے رہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کو یہ تحفہ ملا۔ اور یہاں پر یہ بھی میں عرض کر دوں کہ جو ہم وسیلے کے قائل ہیں، وسیلے میں معاذ اللہ یہ نہیں ہے کہ ہم جو ہے کسی ولی کسی نبی کو اپنا خدا مان کر وسیلہ نہیں، وہ اس کا مقرب ہے، اور اس کو ہر کوئی مانتا ہے، میں نے ہر فرقے کو پڑھا، میرے پاس کتابیں بھی موجود ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام، آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب آئے وہاں پر تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام وسیلہ بن گئے۔ اگر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام
اللہ کی بارگاہ میں تحفہ لائے رہے تھے حضور علیہ السلام نعمت سمجھ کر. یہ تو اللہ کی نعمت تھی نا کہ حضور اللہ کی نعمت کہ اللہ نے تحفہ عطا کیا ہے. تحفہ ہوتا ہے، نعمت سمجھ کر لے کر آ رہے تھے. موسیٰ علیہ السلام درمیان میں وسیلہ بن گئے امت مصطفیٰ کے لیے کہ امت مصطفیٰ تنگی کے اندر آ جائے گی، 50 نمازیں کیسے پڑھے گی؟ تو ان کے وسیلے نے رب کائنات نے 50 سے 5 کر دی. تو اسی کو وسیلہ کہتے ہیں. اسی کو وہ اللہ کے مقرب ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے ہیں. اللہ ان کی باتوں کو ٹالتا نہیں ہے، تو اس وجہ سے ان کا وسیلہ دینا عذرو شریعت ناجائز نہیں ہے، ناجائز نہیں ہے. تو عزیزان گرامی قدر، جب 5 رہ گئیں نمازیں، تو اب یہ حضور علیہ السلام کی امت کے لیے تحفہ ہے. اچھا، ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ تحفہ، اگر آپ احباب کو کوئی تحفہ ملے تو آپ اس تحفے کو کیا کرتے ہیں؟ رد کر دیتے ہیں. اور آپ کے لیے تحفہ کیا ہے؟ سب سے بڑا تحفہ ہمارے لیے کیا ہے؟ مکہ مکرمہ سے کوئی آئے، مدینہ منورہ سے، تو ہمارے لیے آب زمزم ایک تحفہ ہے نا. آب زمزم، مکہ مدینہ کی کھجوریں، اور ہر زائر مکہ مدینہ عمرہ کر کے آنے والا، حج کر کے آنے والا، وہ یہ تحفہ اپنے دوست احباب کو دیتا ہے نا، دیتا ہے. اور وہاں کی پھر بھئی یہ تصویر بھی ہے، یہ مدینے سے لے کر آیا ہوں، اور یہ رومال بھی ہے، یہ بھی مدینے سے لیا ہے میں نے، یہ خوشبو بھی ہے، یہ بھی میں نے مدینے سے لی ہے. تو وہ جو مکہ مدینے کا تحفہ ہوتا ہے، آپ کیسے خوش دلی سے قبول کرتے ہیں؟ کبھی دیکھا کہ ایسے تحفے کو کوئی لے اور رد کر دے، معاذ اللہ اس کو پھینک دے؟ اگر کوئی ایسا کرے تو آپ کہیں گے جیسا نامراد کوئی نہیں ہے. ایسا ہے نا، تحفہ ہے وہاں کا. وہ جو وہاں کے دکاندار سے لیا، خوشبو لی، وہاں کے دکاندار سے رومال لیا. آب زمزم کی تو ایک عظمت ہے، وہ تو اللہ رب العزت کی طرف سے ایک تحفہ ہے، لیکن وہ تو عظیم تحفہ. اس کے علاوہ بات کر رہا ہوں کہ اگر کوئی کہے کہ یہ تصویر مکہ کی ہے، کوئی کہے کہ یہ تصویر مدینے کی ہے، تو آپ احباب ان کی بھی عزت کرتے ہیں، اس تحفے کو قبول کرتے ہیں. ارے جس طرح تمہارا تحفہ مکہ مدینے کا ہوتا ہے، تم اپنے دل سے قبول کرتے ہو. آقا علیہ السلام کا مدینہ جو ہے وہ سدرۃ المنتہا سے اوپر اللہ کی بارگاہ ہے، اللہ کی ذات ہے. حضور علیہ السلام کا مدینہ جیسے تمہارا مدینہ منورہ ہے، اور وہاں جا کر اپنے دلوں کو ٹھارتے ہیں، آنکھوں کو ٹھارتے ہیں. مدینہ مکہ کے اندر جا کر نوافل پڑھتے ہیں، خانہ کعبہ کو آنکھوں سے دیکھتے ہیں. اسی طرح امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مکہ اور مدینہ ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، اللہ کی ذات ہے. اور وہ رات ہے کہ جب حضور علیہ السلام ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنا، آقا علیہ السلام جب اس کیفیت میں تھے اور اس قربت میں تھے، اور اس قربت کے اندر اللہ نے تحفہ دیا، حضور کے لیے تحفہ دیا، حضور کی امت کے لیے تحفہ دیا. اے حضور کی امت، یہ عظیم تحفہ نماز کا تحفہ، اس کو رائے گاہ نہیں کرو، اس کو بیکار نہیں کرو، پسے پش نہ ڈالو، سستی نہ کرو، نمازوں کو ترک نہ کرو. اس وجہ سے کہ اس تحفے کی 2 جہتیں ہیں. ایک جہت یہ ہے کہ جب بندہ نماز کے اندر ہوتا ہے تو رب کائنات کے ساتھ راز و نیاز کے ساتھ ہوتا ہے. دوسرا تحفہ یہ ہے کہ اس تحفے کو لے کر آنے والے اور تمہارے ہاتھوں میں تھمانے والے محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں. آقا علیہ السلام کی ذات ہے، حضور کی ذات ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تحفہ دیا ہے آقا علیہ السلام نے. لہٰذا ہمیں اس میں سستی نہیں کرنی چاہیے. نماز کے اندر، نماز میں کاہلی، سستی، بیکار چھوڑ دینا. نماز اللہ کی طرف سے یہ مومنوں کے لیے الصلاۃ معراج المومنین، یہی بات ہے، یہی وجہ ہے کہ حضور علیہ السلام
جس وقت آپ معراج سے واپس آئے اور اس کے بعد، کیونکہ جب بندہ آپ احباب جاتے ہیں ایک دفعہ مکہ مکرمہ کو دیکھ لیتے ہیں، خانہ کعبہ کو، مدینہ منورہ کو دیکھ لیتے ہیں، اور جس نے حقیقی سچے معنی میں صحیح معنوں میں عمرہ کر لیا، حج کر لیا، تو اب وہ جب یہاں رہتا ہے نا پاکستان میں یا دنیا کے کسی کونے میں، جب وہ تصور کرتا ہے تو خانہ کعبہ سامنے آ جاتا ہے، اس کو مطاف کے اندر کی جگہ بھی، وہ مقام ابراہیم بھی، وہ صحن کعبہ بھی، صحن کعبہ کے باہر وہ جو باب ہیں، دروازے ہیں، وہ بھی، وہ گھڑیال بھی، سب کچھ اس کے ذہن میں محفوظ ہوتا ہے، یاد کرتا رہتا ہے، جب سوچتا ہے تو سبھی کچھ تصور میں آ جاتا ہے، مدینے کی گلی کوچیوں کو دیکھتا رہتا ہے، مدینے کے مسجد نبوی کے دروازوں، مسجد نبوی کے دروازوں کو بھی سمجھتا ہے کہ میں 29 نمبر دروازے سے داخل ہوا کرتا تھا، جب دروازے سے داخل ہوتا تھا تو میری نگاہ سیدھی گنبد خضرا پر پڑتی تھی، تو جس وقت وہ ایک دفعہ دیدار کر لیتا ہے تو پھر اس کی تمنا بڑھ جاتی ہے، اس کا عشق بڑھ جاتا ہے، محبت بڑھ جاتی ہے۔ وہ پہلے نہ گیا تھا تو صبر کے اندر تھا، لیکن جب ایک دفعہ ہو کر آیا ہے وہ کہتا ہے باری تعالیٰ میں بار بار جاؤں، وہ مناظر بھولے نہیں جاتے۔ ارے اسی طرح اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تک نہیں گئے تھے، رب کائنات کو بغیر پردوں کے نہ دیکھا تھا تو صبر تھا، اور جب دیکھ لیا تو پھر جب دنیا کے اندر آئے تو اب رب کائنات نے اپنے پیارے حبیب کو یہ تحفہ عطا کیا معراج کی رات۔ یہی وجہ تھی کہ جب بھی آپ کا جی چاہتا تھا کہ میں کعبہ قوسین کی زیارت کروں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے یا بلال ارہنی بالصلاۃ، اے بلال اذان پڑھ میں نماز میں داخل ہو جاؤں، تاکہ وہ کعبہ قوسین کے وہ لمحات مجھے اپنی آنکھوں کے سامنے آ جائیں۔ نماز اللہ کی طرف سے ایک تحفہ ہے معراج کا، اور حضور علیہ السلام جب بھی آپ کو وہ یادیں ستاتی تھی نا، وہ لامکاں کی، کعبہ قوسین کی، اور بلکہ او ادنا کی جب یادیں ستاتی تھیں تو حضور علیہ السلام حضرت بلال سے فرماتے تھے یا بلال ارہنی بالصلاۃ، اے بلال نماز کے ذریعے ہمیں راحت پہنچا، یعنی تو اذان پڑھ اور پھر اذان کے بعد ہم نماز میں داخل ہو جائیں تو اس نماز سے ہمارے دلوں کو راحت ملے گی، اس نماز سے دل کو راحت ملے گی۔ ارہنی بالصلاۃ، نماز کے ذریعے دل کو راحت پہنچا۔ اور جب حضور علیہ السلام نماز میں داخل ہو جاتے تھے نماز کے اندر، اور دیکھنے والے دیکھتے تھے کہ مسجد نبوی کے اندر آپ نماز پڑھا رہے ہیں یا آپ نوافل پڑھ رہے ہیں، لیکن آقا علیہ السلام معراج کے اس تحفے کے اندر جب آپ مشغول ہوتے تھے، رب کائنات کی بارگاہ کے اندر جب حاضر ہوتے تھے، جسم مبارک تو مدینہ کے اندر ہوتا تھا، روح اللہ کی بارگاہ میں کعبہ قوسین پر حاضر ہو جاتی تھی، کعبہ قوسین پر حاضر ہو جاتی تھی۔ یہی وجہ تھی، حدیث کا معنی مقصد جو میں سمجھا ہوں، جو حدیث پاک صحیح سیاستہ کی حدیث ہے کہ حضرت اماں عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں، اماں عائشہ صدیقہ وہ فرماتی ہیں کہ جب حضور علیہ السلام ہمارے درمیان موجود ہوتے، حضور ہمارے درمیان، اماں عائشہ صدیقہ فرما رہی ہیں آپ کی محبوبہ